پلیز ڈو ٹیل سچویشن دراصل ہے کیا, اتنی سیویئر ہے جتنی بتائی جا رہی ہے, اس سے اچھا ہم کینڈیڈ سوال کر رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ سیویئر ہے یا اس سے کم ہے, آگے کیا ہوگا؟ تو ول اسٹارٹ ود یو فرسٹ. ہاں, تو یہ کہنا کہ سچویشن سیویئر نہیں ہے تو یہ تو بالکل غلط اسٹیٹمنٹ ہوگی. ایکچولی سچویشن از سیویئر, اور جو آپ کو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ سیویئر ہے, اس سے کہیں زیادہ. سو سپوز اف یو آر ہیونگ 2000 کیسز رائٹ ناؤ جو کہ رپورٹڈ ہے, سو ایکسپیکٹ کہ آپ کے پاس 2 لاکھ کے قریب کیسز ہوں گے. کتنے؟ 2 لاکھ. So you multiply it by 10. We need to multiply it by 10. 10 کمیونٹی میں, بیکاز ہم تو صرف وہ You just gave me a heart attack. Yes. Dr. Saba, you just gave me a heart attack. مطلب if that is the case, تو then وہ تو پھر ہماری ڈیتھس کا ریشو تو پھر بہت اچھا ہے. دیکھیں somehow it's a new virus. You don't know, the research has been going on. دیکھیں بیکاز ایک بات ہے, اگر اموات جہاں ہوتی ہیں وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے, وہ تو ہر صورت میں پتہ چلتا ہے. تو اگر خدا نہ کرے بقول آپ کے کہ اگر 2 لاکھ کیسز ہمارے ملک میں ہیں اور 26 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ تو پھر 0.01%. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈائگنوز کتنی کیسز ہیں. مطلب میرے پاس جیسے پیشنٹ جو کہ انڈائگنوز نمونیا کے ساتھ DOHS میں آ گیا یا AQ میں چلا گیا, تو میں نے اس کا ٹیسٹ کرایا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کووڈ ہے. بٹ سم ہاؤ اگر آپ کے پیریفری کے کسی ہاسپٹل میں کوئی ایکسپائری ہو گئی, یا آپ کے انٹیریئر سندھ یا انٹیریئر پنجاب یا بلوچستان میں کسی کی ایکسپائری ہو گئی جہاں پہ ٹیسٹنگ اویلیبل نہیں ہے, ہاؤ ڈو یو نو کہ جو ہمارا جو نمبر ہے, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیویئر سچویشن ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر صاحب not that much severe as compared to West, because somehow because ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو پریزنٹیشن ہے 98% لوگوں میں اتنی سیویرٹی نہیں ہے جتنی ویسٹ میں, اور وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. somehow ہم بہت ہی ایک اسپیکٹرم ہے, جیسے ایلڈرلی ہے جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو کوموربڈز ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن ہے, ہارٹ ڈیزیزز ہے, ان میں ہم موٹیلٹی دیکھ رہے ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لڑنا ہے. اور یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو آپ کو کانسیپٹ دیا ہے, یا لاک ڈاؤن ہے, یہ کسی کی خدا رہا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. دس از کہ آپ وہ ٹائم لے لیں کہ جس میں یہ وائرس کی ٹرانسمیشن کم ہو, اور اگر آپ کے سیویئر کیسز ہوں تو آپ کا ہیلتھ سسٹم اس کو سپورٹ کر سکے. سو اگر آپ سوچیں, اگر ہم آج ہمارے پاس اگر کمیونٹی میں 2000 ہیں اور 2 لاکھ نہیں ہیں, اگر ہم یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ 2000 نہیں ہوتا, آج یہ 20,000 ہوتا. سو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس سوشل ڈسٹینسنگ اور جو لاک ڈاؤن ہے اس میں آپ ٹرانسمیشن کو روکیں, تاکہ اگر کوئی سیویئر کیسز آپ کے پاس آ بھی رہے ہیں تو آپ کا ہیلتھ سسٹم اس کو سپورٹ کر سکے. ڈن. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے, سیویئر ہو سکتا ہے. ظاہر ہے گیسٹیمیشن ہے, یہ کہا نہیں جا سکتا کہ 20,000 کیسز ہیں یا 6,000 کیسز ہیں یا 8,000 کیسز ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی 2,000 سے زیادہ کیسز ہیں. اچھا, ایک مسئلہ جو ابھی آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جی ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اویلیبل ہے, چند علاقوں میں اویلیبل ہے, بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اویئر بھی نہیں ہیں. تو پلیز ڈو ٹیل, ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے. بات ساری یہ کہ ہمارے پاس جتنے پورے پاکستان میں اس وقت 20 جگہ پہ یہ ٹیسٹ کی سہولیات مہیا ہیں. اب اس میں کٹس بھی موجود نہیں ہیں, کٹس ابھی آ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں مارکیٹ میں جن کو کرونا پازیٹیو ہے لیکن پتہ نہیں. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو یہ فگر زیادہ انکریز ہوگا, اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو ابھی تک لفٹ نہیں کرا رہے ہیں. اور اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روڈ پہ جو آپ کو اننیسیسری لوگ نظر آ رہے ہیں جس کی حکومت میں شکایت کر رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہے, چیک کر رہی ہے, تو ایک یہ ایشو ہے. لیکن میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو 20 سینٹرز ہیں اس کو بڑھایا جائے. جیسے کراچی کے اندر صرف 3 ہیں, ٹھیک ہے, صرف 3 ہیں, اور لوگ جو ہے یہ پریشان ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے نا, دیکھیں آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ, بالکل, لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں فیض نے کہا تھا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو ایشو یہاں پر یہ نہیں ہے, ان کو لٹرلی میں بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے جتنے لوگوں سے بات کی انہیں کرونا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آئی ایم ریئلی سوری, انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کرونا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انہیں اس بات سے دلچسپی ہے کہ میرے بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, میرے ماں باپ جو ہیں وہ بیمار ہیں, ان کی دواؤں کے پیسے نہیں ہیں, میری بیٹی کا اب ایگزام آنے والا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا,
کسی کی بیٹی کی شادی ہے عید کے بعد, اس کو نہیں پتا کہ کیا ہونا. تو ڈاکٹر صاحب ایسے میں نے پچھلے 3 دنوں میں نے یہ دیکھا ہے, منڈے سے میں یہ جج کر رہا ہوں کہ میں جب ملیر کینٹ سے نکلتا ہوں تو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اوزاروں کے ساتھ, اینڈ دے آر ویٹنگ فار سم ون ٹو ایکچولی آفر دیم ورک. ٹھیک ہے, اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں 2 ایشو ہمارے پاس ہے, ایک کرونا کا ایشو ہے اور ایک اکنامیکل ایشو ہے, فائنینشیل ایشوز ہے, اور جو ہماری جس کے آپ نشاندہی کر رہے ہیں. ہمیں ان دونوں میں سب سے پرائرٹی دینی چاہیے کہ ہمیں پہلے کرنا کیا ہے. جب 4-5 چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں تو یقیناً ہم اس کی پرائرٹی کے ساتھ اس کو کام کرتے ہیں کہ یہ پہلے کرنا, یہ پہلے. اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہے ہمیں اپنی جان بچانی ہے. جان اس طرح سے بچانی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دوسرا آدمی کون ہے. کیا یہ اب یہ پرابلم سائلنٹ ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ جو آدمی میرے سامنے کھڑا ہے اس کو نہ نزلہ ہے, زکام ہے, نہ کھانسی ہے, کچھ نہیں ہے, سمٹم فری ہے, لیکن مے بی ہی ہیز گاٹ دی وائرس, تو وہ آپ کو پرابلم کر سکتا ہے. اچھا, اس کو کچھ نہیں کر رہا ہے, آپ کی امیونٹی خراب ہے, آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے نشاندہی کی نا, لوگ پھاوڑا لے کے اور یہ لے کے جو کھڑے ہوئے ہیں, اب اس میں بھی ایک پرابلم ہے, اس لیے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ تمام این جی اوز اور یہ سارے کام کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, چھوڑیں. اچھا, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, باقی تو چھوڑ دیں. ذمہ داری آپ کی ہے بھائی, باقی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری. آئی ایم ریئلی سوری, 72 سال میں ہمارے پاکٹس ابھی اتنے ڈیپ نہیں ہوئے کہ جہاں ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکیں, تو پھر کوئی نہ کوئی کویشچن تو سوال ضرور. 72 سال میں ہم پینے کا صاف پانی نہیں دے سکے, 72 سال میں ہم ہیلتھ کیئر کا سسٹم نہیں دے سکے, 72 سال میں ہم ایک جیسا یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ نہیں دے سکتے, 72 سالوں میں ہم لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, 72 سالوں میں ہم بے روزگاری کا علاج نہیں کر سکے. تو پھر یہ کسی کی ذمہ داری نہیں, یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, شاید اس لیے بہت سارے لوگوں کو چبھن بھی ہوتی ہے, بٹ دس از دا فیکٹ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہے, اینڈ دیر از گاڈ, اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس کا کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو اللہ مالک ہے, پھر وہ لے لے, ظاہر ہے اس کو تو نہیں روکا جا سکتا کریڈٹ لینے سے. بٹ آئی کین اشور یو دس کہ ہمارے ہاں اگر اسپائک نہیں آیا ہے تو اس میں کسی کی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی کرم نوازی ہے. اور ابھی اس سلسلے میں 2-3 چیزیں اور بات کروں گا. تھوڑا سا ڈپریشن سے نکلیں, ہو گیا کرونا, بالکل ہو گیا, احتیاط کریں گے اور اس سے لڑیں گے.